نہیں اتنا کر سکتی, میں تو وکیلوں کی فیس بھی نہیں ادا کر سکتی. 60,000 روپے کی ڈیمانڈ کی تھی. ASI گلزار صاحب نے ہم لوگ 60,000 دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں. جی السلام علیکم, میں کلیم نذیر آپ کا ہوسٹ شیخپورہ نیوز آفیشیل کے پلیٹ فارم سے اس وقت موجود ہوں کاموں کے گاؤں میں, جہاں پہ آج سے 7 ماہ پہلے ایک واقعہ رونما ہوا. ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں اور آج سے 7 مہینے پہلے ASI گلزار نامی تھانہ ہاؤسنگ کالونی سے, اور وہ ان کو آ کے کہتا ہے کہ جی آپ کے بیٹا جو ہے رکشہ چلاتا, اس کو ایکسیڈنٹ کر کے اور بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے. اور جب اس کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے تو بعد میں یہ فیملی والے اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کیوں پکڑ کے لے کے آئے ہیں. تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے نا یہ منشیات فروش ہے, اور اس سے ہم نے جو ہے نا وہ منشیات برآمد کی ہے. تو باقی مزید جو کہانی ہے وہ ان کی زبانی ان سے سنتے ہیں. وعلیکم. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام محمد رمضان ہے. اچھا رمضان بھائی, کیا معاملہ ہوا ہے کہ پولیس آپ کے گھر میں آئی ہے اور بچے کو پکڑ کے لے گئی ہے؟ تو کیا واقعی وہ منشیات فروش تھا؟ جی نہیں, وہ منشیات فروش نہیں تھا. جب پہلے دن وہ پولیس والا آیا نا گلزار احمد ASI, تو اس نے ایک پہلی غلطی اس کی یہ ہے کہ وہ بغیر کنڈی کھڑکائے اندر آیا ہے عملے کے ساتھ. وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں, کم از کم اسے پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. اس نے پردے کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اندر آیا ہے اور آدمی کو بنیان میں لے کے گیا ہے. جب وہ بنیان میں لے کے گیا ہے, تھانے لے کے گیا, تھانے میں جب اس کے پیچھے گئے ہیں, ASI گلزار احمد صاحب نے اس کے اوپر 9C کا کیس ڈال کے 1.5 کلو منشیات ڈال کے اسے بند کیا ہوا ہے. نہیں, وہ تو آپ سے یہاں پہ جب آئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے, تو انہوں نے آگے تو آپ کو یہی بولا نا کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو یہ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ہم اس کو گرفتار کرنے کے لیے. جی بالکل, اس نے یہی بولا ہے کہ آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس سلسلے میں ہم اسے لے کے جا رہے ہیں. لیکن سلسلہ وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس نے سلسلہ یہ بنایا کہ یہ منشیات فروش ہے. نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جنہوں نے FIR درج کر دی ہے منشیات کی؟ آپ کو بتایا انہوں نے؟ جی, ہم پیچھے گئے تھے, کوئی آدمی لے کے گئے تھے. کیوں؟ ہم خود غریب لوگ ہیں, ہمارے گھر کی کنڈیشن دیکھیں, ہم تھانے کچہریوں میں بذات خود نہیں چل سکتے. کیوں؟ ہم نے ساری زندگی نہ تھانے دیکھے ہیں نہ کچہریاں دیکھیں. ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں. ہمارے اپنی کنڈیشن دیکھیں کہ ہم لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں. وہ بھی لڑکا جو کریم اللہ تھا وہ رکشہ چلاتا تھا. ٹھیک ہے, رکشہ ڈرائیور تھا. جب وہ رکشہ لے کے آیا تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اس وقت ASI گلزار احمد صاحب نے جب گھر سے اٹھایا تو یہ کہہ کے اٹھایا کہ یہ آدمی کو نیچے دے کے آیا, آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن جب تھانے لے کے گیا تو اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا. اس وقت اس نے سب معاملہ تبدیل کر دیا ہے کہ یہ منشیات فروش ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ آپ کے گھر آئے ہیں تلاشی وغیرہ لی ہے کہ گرفتار کر کے بندے کو لے گئے ہیں؟ بس کوئی تلاشی نہیں لی اس نے, تلاشی نہیں لی اس نے. تو آپ کے ساتھ پولیس نے کوئی مطلب ڈیمانڈ کی ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ آپ کے سامنے؟ ڈیمانڈ واضح ہے, جب پولیس آتی ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ ضرور کرتی ہے. 60,000 روپے کی ڈیمانڈ کی تھی جی ASI گلزار صاحب نے. لیکن ہم لوگ 60,000 دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں, محنت مزدوری کرنے والے. جی, اس نے آپ کو یہ بولا ہے کہ جی آپ مجھے 60,000 روپیہ دے دیں تو میں معاملے کو یہیں پہ رفع دفع کر دیتا ہوں. جی, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ آج بھی اس کے کاغذات جا کے چیک کر لیں, اس نے 3 دن بعد چلان کیا ہے. 3 دن اس نے اندر رکھا ہے. ادھر 3 دن رکھنے کا مقصد کیا تھا اس ASI کا؟ اگر واقع ہی وہ غلط تھا تو اسی وقت اس کا چلان کرتا, جیل بھیج دیتا. لیکن اس نے 3 دن رکھا ہے کیونکہ 3 دن میں ہم اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے, ہم پیسہ نہیں ادا کر سکے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں بھائی جان. ہم پیسہ نہیں اتنا ادا کر سکتے. ہم تو بچوں کا پیٹ پتہ نہیں کیسے پالتے ہیں. یہ اس کے 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان پہ نظر ثانی کریں ذرا. یہ چھوٹے چھوٹے 5 بچے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 5واں بچہ وہ ہے, یہ بچی ہے, یہ 4 بیٹے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کریم اللہ کی اہلیہ. تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں اور اعلیٰ حکام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بجی, کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہی پولیس ہمارے گھر میں آئی ہے, ہم سب
तकरीबन रात 9:30 बजे का टाइम था। तो ये छोटा भाई मेरा जो है ना, ये रक्षा खिलार कर अभी अंदर आया, दरवाज़ा खुला था, पुलिस सीधी अंदर आ गई है और इनको पकड़ के ले गई। मैं भी पीछे उनके बाहर भागी हूँ। मैंने पूछा मसला क्या, पकड़ क्यों लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि कोई बंदा रिक्शे के नीचे इन्होंने दे दिया है, अभी प्रिंट लेने हैं, जैसे प्रिंट आएंगे अगर बेगुनाह हो तो वापस आ जाएगा। लेकिन अगले दिन उन्होंने 2 दिन बाद पर्चा 9C का डाल दिया। अभी 6-7 माह हो गए हैं। मेरे देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कहाँ से रिजक दूँ, कहाँ से इन्हें खाने के लिए दूँ? आगे से मैडम जो है जिन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने 9 साल की सज़ा दे दी है। मैं ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पालूँगी? अभी आप जो सुप्रीम कोर्ट से और कानून नाफिज करने वाले अदारों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे यही अपील करूँगी, मेहरबानी करके मुझ पर कोई रहम करे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें रिहाई दे दें। मैं नहीं इतना कर सकती, मैं तो वकीलों की फ़ीस भी नहीं अदा कर सकती। तो जो करीमुल्लाह था वो मंशियात, वो पुलिस तो पकड़ के ले गई कि वो जो मंशियात बेचता था वो सारा उन्होंने अपने से डाला है। घर में हमें ये कह कर गए हैं कि इन्होंने कोई बंदा रक्शे के नीचे दे दिया, वो रक्षा चलाते थे। हमारे साथ मौजूद हैं महल्ले की कुछ औरतें, ख़वातीन हैं हमारे साथ। तो ये करीमुल्लाह के हमसाए भी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि महल्ले में करीमुल्लाह का कैसा रवैया था लोगों के साथ और वो क्या करता था, मंशियात बेचता भी था या नहीं बेचता। क्योंकि महल्ले में सबसे पहले मोहल्ले में पता लगता है कोई बंदा मंशियात या गलत काम करता है तो पूरे महल्ले को पता लगता है, लेकिन उसको पकड़ने के बाद, उसको सज़ा होने के बाद महल्ले के सारे लोग इकट्ठे होकर थाने में भी गए हैं, उनको भी जाके बताया है कि ये बंदा इस तरह का नहीं है। तो ये अभी हमारे साथ भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ये उसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮੁੱਲਾ ਸੀ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। भाई नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करता, बहुत निहायत ही महल्ले दे विच शरीफ सी आदमी। निक्के निक्के उनके बच्चे ने, बीवी उनकी उस दिन दी परेशान है। सारे नाल उन्हें असीं अज तक नहीं वेख्या उन्हें मछलियात या कुछ इंज दी उनदी कोई गल नहीं। इत्थे आए ने सिर्फ रशके ते कह के गए ने कि वो रशके थले बंदा दे है। सुबह नूं गए ने तो उन्हें मछलियात पा के ते कर दित्ती। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ